آج مجھے حالات نے اس موڑ پہ پہنچا دیا تھا کہ میں اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کسی بھی پاک باز لڑکی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کا صرف اسے اندازہ ہو سکتا ہے جو ان حالات سے گزرا ہو۔ اور آج میں پہلی بار اپنا جسم بیچنے کے لیے گھر سے نکلی ہوں اور بازار حسن میں کھڑی ہوں کہ کوئی گاہک آئے اور مجھ سے میرا سودا کرے، میرے جسم، میرے گوشت پوشت کی قیمت لگائے، میری عزت، میری پاکیزگی کی قیمت دے مجھے اور مجھے خرید کر لے جائے جہاں وہ چاہے اور جیسے چاہے، مجھ سے، میرے جسم سے، میری روح سے، میرے جذبات سے کھیلے، اور جب اس کا دل بھر جائے تو صرف ایک آنکھ کے ہلکے سے اشارے سے مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ میں نے اپنی قیمت کوئی اتنی زیادہ نہیں رکھی، کوئی بھی مجھے چند ہزار یا چند سو روپے میں بآسانی خرید سکتا ہے۔ آج ایک بیٹی بہت سستی بک جائے گی کیونکہ اس کے باپ کو کام کے دوران لگنے والی چوٹ نے بستر پہ ڈال دیا ہے اور پچھلے 2 مہینے سے وہ کام پہ نہیں گئے۔ گھر میں موجود سب ختم ہو چکا یا بک چکا ہے۔ اب یہی آخری آپشن بچا تھا۔ میں یا میری ماں باہر نکلتے، مگر کچھ بھی ہوتا کام تو ملنا نہیں تھا، اور اگر مل بھی جاتا تو قیمت تو جسم سے ادا کرنی تھی، اور مہینے بعد پتہ نہیں وہ پیسے دیتے بھی یا انکار کر دیتے۔ مگر میرے آخری حد تک انتظار کرنے کے بعد نوبت یہاں تک آئی تھی۔ جہاں بھی کام کے لیے گئی، پہلی فرمائش باس کو خوش کرنا تھا۔ میں واپس آ جاتی، آج تھک کر سیدھا یہاں آ گئی تھی، مگر قسمت کہاں ساتھ دے رہی تھی کہ کوئی چند 100 روپے میں ہی مجھے خرید لیتا۔ شام تک کھڑے رہنے کے بعد واپس گھر آ گئی۔ گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا، کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی بھوک سے نڈھال تھے، ہمسایوں نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور میں بھی خالی ہاتھ لوٹی تھی۔ ماں باپ بار بار پوچھ رہے تھے کہاں گئی تھی، بار بار پوچھنے پر سب سچ بتا دیا۔ ابو جان روتے ہوئے بولے، بیٹی مجھے پتہ ہے تو سچ کہہ رہی ہے، تو صبح جب گھر سے نکلی تھی پاک باز تھی، آج شام کو واپس آئی ہو تو بھی پاک باز ہو۔ اگر تو ساری رات بھی کھڑی رہتی تب بھی تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں بابا، ایسے کیوں؟ ابو بولے، بیٹی میں نے ساری زندگی کبھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، تو پھر کیسے قدرت کوئی ہاتھ میری بیٹی کی چادر تک آنے دیتی؟ اور وہ دیکھ، آج میرے ٹھیکیدار صاحب آئے تھے اور مہینے بھر کا راشن اور پیسے ایڈوانس میں دے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں اندر کمرے میں بھاگ گئی اور اتنی زور زور سے روئی کہ میری چیخیں شاید پورا محلہ سنتا اگر دروازے بند نہ ہوتے۔ پلیز اپنے قریب ہر غریب اور سفید پوش کا حال احوال پوچھتے رہا کریں، اس سے پہلے اس کی مدد کر دیا کریں کہ اس کی جوان بیٹی بازار حسن تک جانے پر مجبور نہ ہو جائے۔ آپ کے چند 100 یا چند ہزار کسی کے لیے کتنی بڑی نعمت ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔